اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کانا کصیام الدہر۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اس کا یہ عمل ساری عمر کے روزوں کی طرح ہوگا۔ تو یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اس کی وضاحت کے حوالے سے پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ شوال کے روزے، ان کا تعلق ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے، یعنی شوال کے روزے مشروط ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ۔ شوال کے روزے اس شخص کے لیے ہیں جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں۔ اگر کسی شخص کے رمضان المبارک کے روزے رہ گئے، بیماری، عذر یا اور کسی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ سب سے پہلے رمضان المبارک کے اس کے جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ مکمل کرے گا۔ جب رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو چکے ہوں، اب پھر شوال کے 6 روزوں کی ترتیب ہے اور اس کو رکھنے پر اجر و ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے یہ روزے نفل کا درجہ رکھتے ہیں، فرض بھی نہیں ہیں، واجب بھی نہیں، یعنی ان روزوں کے نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دین اسلام کا بہت بڑا امتیاز اور اعزاز ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد اگر نفلی عبادت ادا کر دی جائے تو اس کا مقام بھی بہت بڑا بلند ہے۔ مثلا اب رمضان مبارک کے فرض روزے رکھنے کے بعد جو خوش نصیب انسان ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی سعادت حاصل کر لے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بندے کی بہت عزت افزائی کی جاتی ہے، جس کا اظہار اس حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور وہ عزت افزائی اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے امت کو یہ بتلا دیا گیا کہ اگر میرے بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد شوال کے یہ 6 روزے بھی رکھ لیے تو ان کی جو تعداد ہے، بالفرض رمضان مبارک کی اگر 30 روزے ہیں اور 6 اس کے ساتھ یہ مل گئے تو ٹوٹل تعداد 36 ہوتی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ 36 روزے کے برابر 36 روزوں کا ثواب مل جاتا، لیکن اللہ پاک جل مجدہ نے یہاں اعزاز یہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک ثواب نہیں عطا فرماتا بلکہ فلہ 10 امثالھا، اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح جب 30 رمضان المبارک کے روزے اور 6 اس کے ساتھ شوال کے جمع ہوئے تو ان 36 روزوں کا ثواب 36 کے برابر نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو 10 سے ضرب دی جاتی ہے، اور یہ 36 روزوں کا ثواب 360 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی نے 36 رکھے، مالک نے اس کے 36 کا ثواب نہیں لکھا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں 360 روزے رکھنے کا اجر و ثواب
لکھ دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اعزاز ہے کہ اس کو ان روزوں پر پورے ایک سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس نیکی پر، اس طریقے پر ہمیشگی سے عمل کرتا رہا، ہمیشہ کہ رمضان مبارک کے بھی روزے رکھتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ شوال کے بھی 6 روزے رکھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے عمر بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی اس شعر کی ترجمانی ہوتی ہے جو ہم نے خواجہ نظام الدین توسوی علیہ الرحمہ کے مزار پاک کے قریب ایک شعر لکھا ہوا پڑھا تھا: توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ تو یہ کم سے کم روزوں پر بے حد اجر و ثواب اس مالک کے کرم کی واضح مثال ہے۔ اور آخری بات کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنے کم عمل پر اتنا بڑا اجر کس لیے ملا؟ کیا ہم میں عقل زیادہ ہے؟ کیا ہم میں حسن زیادہ ہے؟ یا کوئی اس امتیازی سلوک کی وجہ کوئی اور ہے؟ تو وہ فقط یہی ہے کہ ہمارے دامن میں، ہمارے نسبت میں اس امت کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہار کا فیض ہے کہ بندے کے تھوڑے عمل کو مالک نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کی نسبت سے ہمارے اعمال میں مالک کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس امت ہونے کا حق ادا کرنے کی اور حضور کی محبت اور آپ کی نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔